الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين صدق الله العظيم. محترم و مکرم میری پیاری ماں اور عزیز بہنوں، ہمارے سامنے بہت ہی پیارا مہینہ، بہت ہی مبارک مہینہ چل رہا ہے اور یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر دو عظیم الشان عبادتیں ادا کی جاتی ہیں۔ ایک تو حج جو فرض ہے ان لوگوں پر جو وہاں پہنچنے کی طاقت رکھتے ہوں، اور دوسری عبادت قربانی ہے ان لوگوں کے لیے جن پر قربانی واجب ہے۔ اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ دونوں عبادتیں، حج اور قربانی، یہ دونوں عبادت ایسی ہیں جو اصل میں حضرت ابراہیم اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم کی بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا ان کی یادیں ہیں ان دونوں عبادت کے اندر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی بڑی قربانیاں ہیں۔ حج کرنے والے حج کر لیتے ہیں، قربانی کرنے والے قربانی کر لیتے ہیں، لیکن ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کہاں سے کیسے شروع ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بہت زیادہ آزمایا، بہت امتحان دیا۔ ہر نبی آزمائے گئے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو اللہ نے بہت تفصیل سے ذکر فرمایا۔ پہلے پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ اللہ نے ایک دو نہیں بہت سارے امتحانات لیے، اور ہر امتحان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوتے چلے گئے، کیونکہ خلیل اللہ تھے، اللہ کے سب سے پیارے دوست تھے۔ سب سے پہلی آزمائش یہ ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے گھر میں پیدا ہوئے
کہ جس گھر میں بت بنائے جاتے تھے، مورتیاں بنائی جاتی تھی، بچپن سے جب انہوں نے آنکھ کھولا تو دیکھا کہ ان کے باپ دادا اور پورا خاندان مورتی بناتا ہے اور بیچتا ہے. تو یہ پہلی آزمائش تھی. بچہ جہاں پیدا ہوتا ہے اس ماحول میں چلا جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام پکے موحد تھے، توحید کو ماننے والے تھے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سر جھکانے کو پسند ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. تو اپنے باپ اور اپنے چچا سے کہا کہ آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں یہ تو غلط ہے، یہ تو نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، پھر اس کو بنانا، اس کی عبادت کرنا، اس کو بیچنا یہ کیسے جائز ہوگا. یہ امتحان تھا ان کے لیے بہت بڑا. تو ان کے باپ دادا نے ان کو کہا کہ تم ہمارے خاندانی سلسلے کی بغاوت کر رہے ہو، تو گھر سے نکالنے کی دھمکی دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قبول کر لیا اور کہا کہ میں پورے خاندان کو، پورے رشتہ داروں کو چھوڑ سکتا ہوں لیکن شرک کو پسند نہیں کر سکتا. تو سب سے پہلے انہوں نے خاندان کی قربانی دی، رشتہ داروں کی قربانی دی. قوم میں گئے، قوم نے بھی کہا کہ یہ تو ہمارے بتوں کی مخالفت کر رہا ہے. اس قوم کے اندر ایک میلہ لگتا تھا، سال میں ایک بہت بڑا میلہ لگتا تھا جس میں ہر انسان کا پہنچنا ضروری ہوتا تھا. وہ میلہ لگا تو ساری قوم کے لوگ اس میلے کے اندر گئے اور لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام سے بھی کہا کیا تم اس میلے میں نہیں آؤ گے؟ حضرت ابراہیم نے کہا کہ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی ہے. لیکن حضرت ابراہیم کا ایک مقصد تھا، ایک جگہ تھی جہاں پر وہ پوری قوم جا کر کے مورتیوں کی پوجا کرتی تھی اور وہاں بہت ساری مورتیاں رکھی ہوئی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ پوری قوم کے لوگ میلے کے اندر چلے گئے اور یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا، اس مندر کے اندر اس جگہ پر گئے جہاں پر بہت ساری بتیں رکھی ہوئی تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارے بتوں کو توڑ دیا، سارے بتوں کو توڑ دیا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ان میں سب سے بڑا بت تھا اس کے اوپر کلاڑی رکھ دی. اب پوری قوم کے لوگ آئے، لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو کہنے والے نے کہا کہ یہ تو ابراہیم کا ہی کام لگتا ہے، اس لیے کہ ابراہیم ہمارے معبودوں کے خلاف تھا. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراہیم، ابراہیم تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف بلانے کا ایک بڑا موقع مل گیا، ایمان کی دعوت دینے کا ایک موقع مل گیا. حضرت ابراہیم نے بڑے پیارے انداز میں کہا قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. سارے بتوں کو توڑ دیا تھا انہوں نے اور ان میں ایک بہت بڑا جو سب کا سردار تھا اس کو باقی چھوڑا تھا حضرت ابراہیم. تو جب قوم کے لوگوں نے کہا کہ ابراہیم تم نے ہی ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کیا ہے، تو حضرت ابراہیم نے ان سے کہا کہ یہ ان میں سب سے بڑا بت باقی ہے، ان سے پوچھ لو اگر وہ بول سکتا ہو تو، ان سے پوچھو کہ کس نے توڑا ہے. ان کانوا ینطقون، اگر وہ بول سکتے ہو. تو بہت سارے لوگ سمجھ گئے کہ ہاں یہ کیسا معبود ہے جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، بول نہیں سکتا، اپنی مدد نہیں کر سکتا. تو خیر اس کے بعد نمرود کا زمانہ تھا اور نمرود سے حضرت ابراہیم کا مقابلہ ہوا اور نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا سنائی، اس لیے کہ نمرود نے کہا کہ مجھے خدا مانو. حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرا خدا تو وہ ہے جو سورج کو نکالتا ہے اور غروب کرتا ہے. اس نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرا خدا وہ ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہے. پھر لمبا واقعہ ہے. تو نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بہت ساری لکڑیاں جمع کی اور بہت بالکل عجیب و غریب آگ لگائی کہ اس آگ کے اوپر سے اگر پرندے اڑ کر جاتے تو وہ بھی جل جاتے
اور اس آگ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے کا فیصلہ کر دیا گیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی گھبرائے نہیں، ڈرے نہیں۔ حضرت جبرائیل آئے، فرشتے آئے اور کہا کہ ابراہیم ہم تمہاری مدد کے لیے حاضر ہیں۔ تو کہا کس نے بھیجا؟ کہا اللہ نے بھیجا۔ کہا وہ اللہ میرے لیے کافی ہے، تمہاری مدد کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ مجھے کافی ہے۔ حضرت ابراہیم ڈرے نہیں کہ آگ میں کیا ہوگا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جانے لگا، اللہ نے آگ کو حکم دیا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا، اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے چین اور سکون والی بن جا۔ دیکھنے میں بڑی آزمائش تھی، لیکن اللہ نے آگ کو بھی سلامتی والی بنا دیا۔ تو اللہ مصیبت میں ڈالنا نہیں چاہتا، اللہ آزماتا ہے کہ میرا بندہ میرے لیے کیا کر سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالنا نہیں تھا، بلکہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ ابراہیم کو مجھ پر کتنا یقین ہے، ابراہیم کو مجھ پر کتنا بھروسہ ہے۔ ہماری زندگی میں بھی کبھی ایسی آزمائشیں آئیں گی تو ہمیں پریشان نہیں ہونا ہے، اللہ ہمیں تکلیف میں ڈالنا نہیں چاہتا، دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ ایسی مصیبت میں کیا کر رہا ہے، میری شکایت تو نہیں کر رہا ہے، میرے فیصلے پر راضی ہے یا نہیں ہے۔ خیر ابراہیم علیہ السلام 86 سال کے ہو گئے۔ 86 سال میں انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، اور 86 سال کی عمر میں انسان کو اولاد کی امید ختم ہو جاتی ہے، کیا مجھے اولاد ہوگی، یہ امید ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی ذات پر یقین تھا کہ میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور ہمیشہ دل کی گہرائی سے وہ دعا میں لگے رہتے تھے، رب ہب لی من الصالحین، دعا کرتے تھے وہ، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک صالح پاک دامن اولاد عطا فرما۔ ہمیشہ دعا میں لگے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل فرشتوں کی جماعت کے ساتھ آئے اور ان کی بیوی کو بشارت دی، ان کی بیوی کو خوشخبری دی کہ تمہیں لڑکا ہونے والا ہے۔ تو ان کی بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہنس پڑی اور ان کو مذاق لگا، فتبسم ضاحکا من قولھا، کہ اتنے بڑھاپے میں ہمیں کیسے اولاد ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے، فرشتوں نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے بشارت ہے، اور اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہو چکا ہے اور ایسا ہو کر رہے گا۔ تو 86 سال کی عمر میں بڑی منتوں کے بعد، بڑی دعاؤں کے بعد، امیدوں کے بعد، اللہ سے مانگنے کے بعد ایک اولاد ہوئی ان کو، اور وہ کوئی معمولی بچہ نہیں تھے، بلکہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ حضرت ابراہیم بھی نبی، حضرت اسماعیل بھی نبی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، اور بیچ میں ان کی والدہ، ایک طرف نبی کی بیوی اور ایک طرف نبی کی ماں۔ کیسا مقام ہوگا؟ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے نبی حضرت ابراہیم کا بھی معاون بنایا، حضرت اسماعیل کا بھی معاون بنایا۔ تو 86 سال کی عمر میں اولاد ہوئی۔ ابھی چھوٹے تھے حضرت اسماعیل، بہت چھوٹے تھے، اور اللہ کی طرف سے پیغام کہ کعبۃ اللہ کے پاس، اس زمانے کا کعبۃ اللہ، آج کا نہیں، آج تو اس وقت کعبۃ اللہ کے اندر بڑے لاکھوں کی تعداد میں مجمع جمع ہے، اللہ ہمیں بھی حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے۔ لیکن اس زمانے کا کعبۃ اللہ کہ اس وقت دور دور تک کعبے کے کوئی آبادی نہیں، انسان دور دور تک نظر نہیں آتا، کوئی قافلہ بھی وہاں سے نہیں گزرتا جلدی، اور اللہ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ ابراہیم جاؤ اپنی بیوی اور بچے کو اس کعبے کے پاس چھوڑ کر کے آؤ۔ قرآن کریم نے خود بیان کیا، بیوادن، ایک ایسی وادی، غیر ذی زرع، کہ جہاں نہ کھیتی ہوتی ہے، نہ کوئی اناج ہوتا ہے، نہ کوئی آبادی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً تیار ہو، یہ بھی امتحان۔
اللہ کے لیے بیوی بچوں کو چھوڑنا، اللہ کے لیے بیوی بچے کو کہیں چھوڑ کر کے آنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کو بتایا بھی نہیں، حضرت ہاجرہ کے سامنے ذکر بھی نہیں کیا۔ حضرت ہاجرہ کو لے کر کے چلے اور اس زمانے کے اندر، اس وادی کے اندر جہاں کوئی کھیتی نہیں ہوتی تھی، کوئی اناج نہیں تھا، کھانے پینے کی چیز نہیں تھی، دور دور تک کوئی انسان نہیں تھا، پانی نہیں تھا، وہاں پر جا کر کے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو اور اپنے لاڈلے لگتے جگر حضرت اسماعیل کو جا کر کے چھوڑ کر کے آئے۔ سننا بہت آسان ہے، بولنا بہت آسان ہے، لیکن ذرا سوچے تو صحیح کہ ایک باپ نے کیسے اس کو برداشت کیا ہوگا، ایک شوہر نے کیسے اس کو برداشت کیا ہوگا کہ اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو، وہ بھی بچہ بالکل چھوٹا ہے، دودھ پینے والا بچہ ہے، اور ایسی جگہ میں جہاں کوئی آبادی نہیں ہے چھوڑ کر کے چلے آئے۔ اللہ کا حکم تھا، جب حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کو اس وادی کے اندر چھوڑ کر کے جانے لگے، حضرت ہاجرہ بڑی پریشان ہوئی کہ ابراہیم ہمیں چھوڑ کر کے کہاں جا رہے ہیں۔ دور تک حضرت ابراہیم کو دیکھ رہی ہے کہ ابراہیم ہمیں چھوڑ کر کے چلے جا رہے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ لیکن حضرت ہاجرہ بھی چونکہ نبی کی بیوی تھی اور نبی کی ماں تھی، انہیں بھی سمجھ میں آ گیا کہ شاید اللہ کا حکم ہوگا، اللہ کا فیصلہ ہوگا جس کی وجہ سے ابراہیم ہمیں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں۔ وہ بھی اس پر راضی ہو گئی اور اس نے کوئی شکایت نہیں کی۔ نبی کی بیوی تو یہ پیغام ہے کہ ہر بیوی کو، ہر ماں کو دین کی خاطر، اللہ کی خاطر قربانی دینے کی ضرورت پڑی تو قربانی دینا چاہیے۔ کبھی اگر اللہ کے لیے گھر چھوڑنا پڑے تو گھر چھوڑنا ہے، کبھی اللہ کے لیے ہمیں سفر کرنا ہے تو سفر بھی کرنے کی ضرورت پڑے تو کرنا ہے۔ تو یہ پیغام دے دیا حضرت ہاجرہ نے کہ نہیں، میرے اللہ کا فیصلہ ہے اور میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں۔ اگر ابراہیم علیہ السلام ہمیں ایسی وادی میں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں تو یقیناً اللہ کا فیصلہ ہوگا اور میں اس پر راضی ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے۔ حضرت ہاجرہ اس وادی کے اندر، دونوں طرف بڑے بڑے پہاڑ ہیں، ایک طرف صفا ہے، ایک طرف مروہ ہے، اور بیچ میں حضرت ہاجرہ اپنے لگتے جگر کو لے کر بیٹھی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام زاروں قطار رو رہے ہیں، بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، پانی نہیں ہے، کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے، اور حضرت اسماعیل زاروں قطار رو رہے ہیں۔ حضرت ہاجرہ پریشان ہو گئی، ماں تڑپ گئی، بے چین ہو گئی حضرت ہاجرہ کہ کہاں سے پانی کا انتظام ہو، کہاں سے کھانے کا انتظام ہو۔ اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چھوڑ کر چلے گئے، حضرت ہاجرہ پریشان ہونے لگی، پانی کا انتظام نہیں ہو رہا تھا، اور حضرت اسماعیل زاروں قطار رو رہے تھے، چھوٹے بچے تھے، اور چھوٹا بچہ جب زاروں قطار روتا ہے تو اپنے پیر کو، ایڑیوں کو زمین پر زور سے مارتا ہے۔ حضرت اسماعیل بھی زمین پر مار رہے ہیں۔ حضرت ہاجرہ ایک مرتبہ صفا کے اوپر چڑھتی ہے اور صفا پہاڑی کے اوپر جا کر دیکھتی ہے کہ کہیں کوئی قافلہ نظر آ جائے، کوئی آدمی نظر آ جائے اور مجھے پانی مل جائے اور میں اپنے بچے اسماعیل کو پانی پلا دوں، لیکن پانی نہیں ملتا ہے۔ پھر انہیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں چیل وغیرہ میرے بچے کو کھا نہ جائے، واپس اپنے بچے کے پاس آتی ہے، پھر مروہ پہ جاتی ہے اور پھر نیچے آتی ہے، پھر صفا پہ جاتی ہے۔ ایسے 7 چکر انہوں نے صفا مروہ پر لگایا، اور اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک آنے والے تمام حج کرنے والے اور تمام عمرہ کرنے والوں کو یہ پیغام دے دیا کہ اے حج کرنے والوں، تمہارا حج مکمل نہیں ہوگا، تمہارا عمرہ مکمل نہیں ہوگا جب تک تم صفا مروہ پر 7 چکر نہیں لگا لیتے، سعی نہیں کرتے۔ یہ حضرت ہاجرہ کی یاد ہے، کتنے درد کے ساتھ، کتنی محبت کے ساتھ انہوں نے 7 چکر لگائے ہوں گے کہ اللہ کو پسند آیا اور اللہ نے قیامت تک کے لیے سب پر واجب کر دیا۔ تو جتنے لوگ صفا مروہ کی صحیح کر رہے ہیں، یہ حضرت ہاجرہ کی سنت ہے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مقام ہے، لیکن پانی کا انتظام نہیں ہوا، پانی نہیں ملا۔
حضرت اسماعیل زاروں کا تار رو رہے ہیں اور اپنے پیر کو زمین پر مار رہے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا. حضرت جبرائیل پہنچے اور جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی ایڑی کو زمین پر مار رہے تھے, اللہ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا. حضرت جبرائیل نے اپنے پر کو زمین پر زور سے مارا اور وہاں سے چشمہ پانی کا نکلنے لگا, پانی بہنے لگا. آپ سب نے بہت مرتبہ زمزم کا پانی پیا ہوگا, لیکن ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ زمزم کا پانی کہاں سے آیا اور زمزم کا ترجمہ کیا ہے, زمزم کا میننگ کیا ہے. زمزم کو زمزم کیوں کہتے ہیں؟ کچھ دوسرا نام بھی تو ہو سکتا تھا, لیکن زمزم کو زمزم ہی کہتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جب وہ پانی نکلا, حضرت ہاجرہ بڑی خوش ہو گئی, اللہ کا شکر ادا کیا. حضرت ہاجرہ کو لگا کہ اگر یہ پانی جو چشمہ زمین سے بہ رہا ہے, اگر یہ پانی بہ کر کے ختم ہو گیا, تو حضرت ہاجرہ نے اس پانی کو روکنے کی کوشش کی. اور حضرت ہاجرہ نے یہ سوچا کہ اگر پانی رک گیا, پانی یہاں پر جمع ہو گیا, تو بعد میں بھی مجھے وہ پانی کام آئے گا. تو حضرت ہاجرہ نے جب دیکھا کہ زمین سے چشمے سے پانی نکل رہا ہے اور بہ رہا ہے, تو حضرت ہاجرہ نے زور سے پکار کر کے کہا زمزم, اور زمزم کے معنی رک جا, رک جا, ٹھہر جا. یعنی پانی کو حضرت ہاجرہ کہہ رہی کہ پانی رک جا, ٹھہر جا. تو زمزم کے معنی عربی زبان کا لفظ ہے, زمزم کے معنی رک جاؤ, ٹھہر جاؤ. تو حضرت ہاجرہ نے پانی سے کہا رک جاؤ, ٹھہر جاؤ, اور وہ پانی رک گیا اور ٹھہر گیا. اگر وہ پانی وہاں سے بہنا شروع ہوتا اور نہیں رکتا تو لکھنے والے نے لکھا ہے کہ وہ پانی پوری دنیا میں پھیل جاتا. لیکن اللہ کی طرف سے جو ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے. اگر پوری دنیا میں زمزم کا پانی پھیل جاتا تو حج کرنے والے حج کرنے کے بعد زمزم کا پانی لے کر نہیں آتے اور اس پانی کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی. آج ہر گھر میں زمزم کا پانی ادب و احترام کے ساتھ اٹھا کر رکھتے ہیں, اس میں شفا ہے, زمزم کے پانی میں شفا ہے. اللہ ہمیں بھی وہاں پہنچ کر پینے کی توفیق نصیب فرمائے. ایک شخص کو کینسر کی بیماری ہوئی اور اس کو کسی نے بتلایا کہ زمزم کے پانی میں شفا ہے, ہر بیماری سے شفا ہے. تو اس نے حرمین شریفین کا ارادہ کیا اور وہاں پہنچا اور اس نیت سے زمزم کا پانی پیا, بہت زیادہ پیا, بار بار زمزم کا پانی پیتا اور یہ نیت کرتا کہ یا اللہ زمزم کے پانی میں شفا ہے, تیرے نبی نے فرمایا ہے, اے اللہ مجھے شفا عطا فرما. اور جب واپس ہندوستان آیا اور اس نے جب چیک اپ کروایا تو پتہ یہ چلا کہ کینسر کی بیماری ختم ہو گئی. کیا اللہ کی قدرت. تو اگر وہ زمزم کا پانی بہ جاتا تو زمزم کے پانی کی کوئی قدر و قیمت ہمارے یہاں باقی نہیں رہتی. تو زمزم کا پانی وہاں سے نکلا, حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے نکلا, اور اتنا بابرکت پانی, اتنا مبارک پانی, اتنا بابرکت پانی کہ پوری دنیا کے ہر مسلمان کے گھر میں وہ پانی شاید موجود ہو. اللہ ہمیں وہاں پہنچ کر کے زمزم کے پانی کو پینے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے. تو ابھی آزمائش ختم نہیں ہو گئی, ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان چل رہا ہے. ہمیں تھوڑی سی بیماری لگ گئی تو پریشان ہو جاتے, بچوں کو تھوڑی تکلیف ہو گئی تو پریشان ہو جاتے, ایک ٹائم کھانے کو نہیں ملا تو پریشان ہوتے ہیں. ایسا نہیں, اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. اللہ کبھی کبھی اپنے بندوں کو کچھ دینا چاہتا ہے, اپنے بندوں کے مقام کو بڑھانا چاہتا ہے, تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ تھوڑی بہت آزمائش میں ڈالتا ہے. اور یاد رکھیں اللہ یقین نصیب فرمائے, اگر زندگی میں کوئی تکلیف آئی ہے, اگر زندگی میں کوئی غم آیا ہے, اگر زندگی میں آپ کو کوئی پریشانی ہو رہی ہے, تو یاد رکھیں یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ آپ کو کچھ دینا چاہتا ہے. یا تو ظاہری اعتبار سے کچھ دینا چاہتا ہے, یا آپ کے مقام کو اللہ بڑھانا چاہتا ہے.
حضرت ابراہیم کا امتحان ختم نہیں ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ امتحان چلتا رہا. حضرت اسماعیل بڑے ہو گئے تو صفا مروہ کی سعی کہاں سے شروع ہوئی وہ بھی آپ کے سامنے آیا. زمزم کا پانی کہاں سے نکلا اور زمزم کے پانی کو زمزم کیوں کہتے ہیں وہ بھی ہمیں سمجھ میں آ گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو لو اور لے کر کے کعبۃ اللہ کو تعمیر کرو. مقام ابراہیم جو لوگ جا چکے ہیں انہیں معلوم ہوگا, جو نہیں گئے ہیں اللہ ہم سب کو جانے کی توفیق نصیب فرمائے. تو مقام ابراہیم اس جگہ پر وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر کیا کرتے. اور وہ پتھر اللہ کی طرف سے اس کو حکم تھا جہاں ضرورت پڑتی تھی وہ اوپر جاتا تھا, جہاں ضرورت پڑتی تھی وہ نیچے آتا تھا اور کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو گئی. اللہ نے کہا ابراہیم آواز لگاؤ, لوگوں کو دعوت دو, آؤ حج کرنے کے لیے. حضرت ابراہیم نے کہا کہ اللہ یہ تو ایسی وادی ہے جہاں کوئی آبادی نہیں ہے اور میں کمزور انسان ہوں, اگر میں آواز لگاؤں گا تو میری آواز کہاں تک جائے گی. تو حضرت ابراہیم کو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ ابراہیم آواز لگانا تمہارا کام ہے, پہنچانا ہمارا کام ہے, تم آواز لگاؤ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور آواز لگائی وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا, کہ اے لوگوں آؤ حج کرنے کے لیے. تو حج کی دعوت بھی اللہ نے حضرت ابراہیم کے ذریعے لگوائی. لاکھوں کا مجمع پوری دنیا کے کونے کونے سے پہنچا ہوا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے پہنچا. تو حضرت ابراہیم نے جب آواز لگائی اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ ابراہیم تم آواز لگاؤ, پہنچانا ہمارا کام ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی اور روایت میں آتا ہے کہ وہ آواز دنیا کے کونے کونے میں پہنچ گئی, حتیٰ کہ ماں کے پیٹ میں پہنچی. جو رحم میں تھے, جو لوگ ماں کے پیٹ میں تھے وہاں بھی آواز پہنچی. اور اس سے آگے بڑھ کے عالم ارواح میں جہاں سب کی روح جمع تھی وہاں بھی وہ آواز پہنچی. اور جس نے جتنی بار لبیک کہا اللہ اتنی بار اس کو اپنے گھر بلائے گا. ہم دعا کریں کہ یا اللہ اس لبیک کہنے والوں میں ہمارا نام بھی شامل ہو. اے اللہ ہم بھی تیرے گھر کی زیارت کرنا چاہتے ہیں, اے اللہ ہم بھی تیرے گھر کو دیکھنا چاہتے ہیں. ہمارے لیے بھی فیصلے فرما, اسباب پیدا فرما, شکلیں اور صورتیں پیدا فرما. اے اللہ ہمیں بھی وہاں کی طرح تہجد نصیب فرما, وہاں کی نمازیں نصیب فرما, وہاں کی عبادتیں نصیب فرما. اب اس سے بڑا ایک عجیب و غریب امتحان بہت آج کے زمانے میں کرنا تو بہت دور, تصور کرنا بھی شاید مشکل ہے اس بات کا. تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ. اللہ نے کیا عجیب و غریب جملہ فرمایا کہ جب حضرت اسماعیل اس کے ساتھ کام کرنے کی عمر کو پہنچ گئے, یعنی جوان ہو گئے. ماں باپ بچوں کی پرورش کرتے ہیں اس امید سے کہ جب میرا بچہ جوان ہو جائے گا تو میرا سہارا بنے گا, میرے کام آئے گا, میری مدد کرے گا, میرا معاون بنے گا. اللہ ہمیں اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کی سچی قدر دانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ ہمارے والدین کی عمروں میں برکت عطا فرمائے. تو کہا کہ جب حضرت اسماعیل اس کے ساتھ کام کرنے کی عمر کو پہنچ گئے, جوان ہو گئے, قال, کیا عجیب و غریب تعبیر ہے. تو حضرت ابراہیم نے کہا یا ابت افعل یا بنی, اے میرے
پیارے بیٹے اس لیے کہ بڑی امیدوں کی بات پیدا ہوئی تھی. اے میرے پیارے بیٹے انی ارا فی المنام انی اذبحک. اے میرے پیارے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. ابھی کوئی فرشتوں نے آ کر کے حکم نہیں دیا کہ اللہ نے یہ حکم نازل فرمایا ہے، بس صرف خواب دیکھا اور خواب میں یہ پیغام ملا. اور نبی کا خواب برحق ہوتا ہے، ہمارا خواب نہیں. انبیاء جتنے بھی نبی ہوتے ہیں ان کا خواب سچا اور برحق ہوتا ہے. تو حضرت ابراہیم نے خواب میں دیکھا تو سوچ سکتے تھے کہ یہ تو خواب ہے، خواب کی بات ہے، لیکن انہیں یقین ہو گیا کہ میرے اللہ کا پیغام ہے. تو بیٹے سے کہا کہ یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، تو دیکھ تیری کیا رائے ہے. یعنی میں نے تو خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں اور میرا اللہ چاہتا ہے کہ میں تجھے ذبح کر دوں. تو دیکھ تیری کیا رائے ہے. پوچھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر تو راضی ہو تو میں تجھے ذبح کروں اور تو راضی نہ ہو تو میں تجھے ذبح نہ کروں، ایسا بالکل نہیں ہے. بلکہ یہ پیغام دینا ہے کہ جہاں باپ اللہ کے حکم پر قربان ہونے کے لیے تیار، وہی بیٹا بھی اللہ کے فیصلے پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار. حضرت اسماعیل کا صبر، حضرت اسماعیل کا تواضع، عاجزی. کیا کہا حضرت اسماعیل نے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر. اے میرے باپ، اے میرے ابو، افعل ما تؤمر، آپ کر گزرے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. میں بھی راضی ہوں. یہ پیغام دینا تھا اللہ کی طرف سے پوری امت کو. ایک باپ اپنے لگتے جگر کو ذبح کرنے کے لیے تیار، اور وہ لگتے جگر اسماعیل بھی اللہ کی حکم پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، راضی سے، خوشی سے، محبت سے. افعل ما تؤمر. حالانکہ بیٹا بھی کہہ سکتا تھا کہ اب تو آپ نے تو خواب میں دیکھا ہے، ابھی انتظار کریں اللہ کی طرف سے کوئی وحی آ جائے. لیکن اسماعیل تھے وہ ذبیح اللہ، ایک طرف خلیل اللہ اور ایک طرف ذبیح اللہ، اور ان دونوں کے بیچ میں حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ. ایسی قربانی ہے، بہت آسان ہے سننا، بہت آسان ہے بولنا. اللہ ہمیں بھی یقین کامل نصیب فرمائے. اب حضرت اسماعیل تیار ہو گئے. افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. اے میرے ابا آپ کر گزرے جس کا آپ کو حکم دیا گئے، میں تیار ہوں، میں راضی ہوں، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اور کوئی بڑائی، تکبر، غرور کے طور پر نہیں کہا کہ میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں، بلکہ حضرت اسماعیل نے انشاءاللہ من الصابرین، اگر میرے اللہ نے چاہا. اپنے صبر کو اللہ پر ڈال دیا انہوں نے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، کرنے والا تو میرا اللہ ہے. اگر آپ اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے کر دیں. اب شیطان کو تکلیف چالو ہو گئی. شیطان کبھی بھی ہمیں اللہ سے جڑنے نہیں دیتا، اور شیطان کسی انسان کا ہاتھ پکڑ کے گناہ سے نہیں روکتا. اس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ کسی کا ہاتھ پکڑ کے گناہ کروا دے، کسی کا ہاتھ پکڑ کے نیک کام کروا دے، کسی کا ہاتھ پکڑ کے گناہ کی طرف لے جائے. وہ ایسی چالیں چلتا ہے. تو شیطان فوراً حضرت ہاجرہ کے پاس آیا اور کہا کہ تجھے معلوم ہے کہ ابراہیم تیرے بیٹے کو کہاں لے کر کے گیا؟ حضرت ہاجرہ نے کہا کہ وہ تو لکڑیاں لانے کے لیے گئے. کہا نہیں، لکڑیاں لانے نہیں گئے، لکڑیاں لانے کے لیے نہیں گئے، بلکہ وہ تو اس لیے گئے ہیں
کہ تمہارے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرے. تو کہا کیوں؟ کہا اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے. کہا اللہ کی طرف سے حکم آیا تو میں راضی ہوں، تو مردود ہے، تو بھاگ. تو حضرت ہاجرہ نے کنکر مارا شیطان کو، اور حضرت ہاجرہ سمجھ گئی کہ یہ مردود شیطان ہے. اگر اللہ کا فیصلہ ہے، آج اگر کسی ماں کو یہ پیغام آ جائے کہ اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ آیا ہے کہ تمہارے بیٹے کو ذبح کیا جائے، تو سوچے کہ ہم کیا کر سکتے اس معاملے میں. ہم تو اپنے بچوں کو فجر کی نماز کے لیے اٹھانے تیار نہیں. ماں یہ کہہ رہی ہے نہیں ابھی چھوٹا یہ نیند خراب ہو جائے گی. وہی ماں اپنے بچے کو 5 بجے 6 بجے اسکول کے لیے اٹھانے تیار ہے، دنیاوی تعلیم کے لیے اٹھانے کو تیار ہے، لیکن جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اور اللہ سے ملانے کے لیے، اللہ کی محبت دل میں بچے کے پیدا ہو، اس کے لیے فجر کی نماز کو اٹھانے تیار ہے. اور وہ کیسی ماں ہوگی حضرت ہاجرہ، تبھی تو ان کے پیٹ سے اسماعیل پیدا ہوئے. ہر ماں کا یہ پیغام ہے بیٹا جلدی سو جا، صبح تجھے اسکول جانا ہے. ایسی مائیں نہیں رہی کہ بیٹا جلدی سو جاؤ، صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھنا ہے. جیسی سوچ ویسا اللہ کا فیصلہ. ماں سوچ رہی ہے کہ صبح اسکول کے لیے جلدی اٹھنا ہے، جلدی سو جاؤ، تو وہی ہو رہا ہے. اگر ماں یہ سوچ لیتی نہیں بیٹا جلدی سو جاؤ، صبح فجر کی نماز پڑھنی ہے، نماز میں برکت ہے، نماز میں نور ہے، نماز میں کامیابی ہے، نماز میں اللہ کی مدد ہے، نماز میں چین سکون ہے. اگر یہ پیغام بچے کو اگر دے دیا جائے تو وہ زندگی میں کبھی فجر کی نماز نہیں چھوڑے گا. لیکن اسے تو میسج مل رہا ہے کہ بیٹا جلدی سو جاؤ، صبح اسکول جانا ہے. نہیں اٹھ رہا ہے بچہ، پھر بھی ماں زبردستی اٹھا رہی ہے، اس کو تیار کر رہی ہے. 5 سال کا بچہ اس کو زبردستی اٹھا رہی ہے اسکول بھیجنے کے لیے، لیکن اللہ سے ملانے کے لیے تیار نہیں. تو حضرت ہاجرہ نے شیطان کو کنکر مارا اور بھگایا، کہا بھاگ جاؤ تو مردود. پھر وہ اسماعیل کے پاس گیا اور اسماعیل علیہ السلام کو کہا کہ اسماعیل تجھے معلوم ہے کہ تمہارا باپ تمہیں کہاں لے کر کے جا رہے ہیں؟ اسماعیل نے کہا کہ وہ تو لکڑیاں لانے جا رہے ہیں. کہا نہیں. تو اسماعیل علیہ السلام کو کہا کہ یہ تو تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں. تو حضرت اسماعیل کو بھی یقین ہو گیا کہ یہ شیطان ہے اور ہمیں بہکانا چاہتا ہے. تو حضرت اسماعیل نے بھی زور سے کنکر مار کر بھگایا اور اللہ کی پناہ چاہی. پھر ابراہیم کے پاس گیا، اے شیخ تم اپنے بچے کو کہاں لے کر کے جا رہے ہو؟ کہا اللہ کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ اس کو ذبح کیا جائے. تو کہا کہ ابھی کوئی اللہ کی طرف سے وحی تو نہیں آئی ہے، انتظار کرو وحی آنے کا. تو حضرت ابراہیم نے بھی اللہ کی پناہ چاہی اور وہاں سے شیطان کو کنکر مارنے کا سلسلہ شروع ہوا. حاجی لوگ جمرات پہ شیطان کو جو کنکر مار رہے ہیں، کنکریاں جو ماری جا رہی ہیں، وہ بھی کہیں نہ کہیں حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت ہاجرہ کی یاد میں. اب بڑا امتحان ہے اللہ کی طرف سے. حضرت ابراہیم بھی تیار، حضرت اسماعیل بھی تیار، حضرت ہاجرہ بھی تیار ہے. حضرت اسماعیل نے کہا ابا میں تیار ہوں، آپ مجھے باندھ دیں، آنکھوں پر پٹی بھی باندھ لے تاکہ رحم نہ آئے اور باپ اور بیٹے کی محبت جوش میں نہ آئے. اگر آپ کی نظر میرے اوپر پڑ گئی، میرے گردن کٹتے وقت اگر نظر پڑی تو کہیں آپ کی محبت جوش میں نہ جائے. اس لیے آپ کیا کریں، آنکھوں پر پٹی باندھ لے اور مجھے بھی باندھ دے، اس لیے کہ جب ذبح کیا جائے گا تو ذبح کرتے وقت روح نکلتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، تڑپے گا اور تڑپنے کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ادھر ادھر ہو جاؤں، اس لیے باندھ دیا جائے. کیا عجیب و غریب منظر ہوگا. اور اس وقت کا منظر ایسا ہے کہ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ آسمان کے فرشتے بھی رو رہے تھے اور زمین کے ساری مخلوق رو رہے تھے کہ یا اللہ یہ کیا ہو رہا. اسماعیل آج اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے والا ہے. سب کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ کی طرف سے صرف امتحان ہے. ابراہیم علیہ السلام جوش میں، اسماعیل علیہ السلام کے قربان ہونے کے لیے تیار.
آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جب ان دونوں نے گردن جھکا دی اور باپ نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل زمین پر لٹا دیا ذبح کرنے کے لیے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، کیا منظر ہوگا. سارے فرشتے حیران ہیں کہ یا اللہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے. ابراہیم تیرا خلیل اللہ، اسماعیل تیرا ذبیح اللہ، اے اللہ یہ کیا ہو رہا ہے. باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے. حضرت اسماعیل نے کہا ابا چھری تیز کر لے، آنکھوں پر پٹی باندھ لے، میں تیار ہوں، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. حضرت اسماعیل کو زمین پر لٹا دیا. حضرت ابراہیم نے آنکھوں پر پٹی باندھ لی اور چھری کو تیز کیا اور گردن پر چلانا شروع کیا، لیکن وہ چھری چلنے کے لیے تیار نہیں. حضرت ابراہیم پھر تیز کرتے اور پھر چلانے کی کوشش کرتے، لیکن وہ چھری چلنے کے لیے تیار نہیں ہے. حضرت ابراہیم پوری طاقت لگاتے ہیں، حضرت ابراہیم زور لگاتے ہیں اور غصے کا اظہار کرتے ہیں کہ آخر ذبح کیوں نہیں ہو رہا ہے. لیکن جو چھری کاٹ سکتی ہے، جس چاقو کو اللہ نے کاٹنے کی طاقت دی ہے، اس چاقو کو اللہ کا حکم دیا. اللہ کا حکم تھا کہ آج تجھے کام نہیں کرنا ہے. دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اسباب کے درجے میں، اور اللہ مسبب الاسباب ہے. آپ جلا سکتی ہیں لیکن اللہ نہ چاہے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. چاقو کاٹ سکتا ہے لیکن اللہ نہ چاہے تو ابراہیم کے پوری طاقت لگانے کے بعد بھی چاقو کاٹنے کے لیے تیار نہیں. نمرود کے دہتی ہوئی آگ میں حضرت ابراہیم جلنے کے لیے تیار نہیں. پانی ڈبا سکتا ہے لیکن اسی دریائے نیل کے اندر حضرت ابراہیم کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو راستہ دینے والا وہی دریائے نیل اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور پوری قوم کو بچا لیا اور فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا. تو چاقو کاٹنے تیار نہیں. چاقو کہہ رہے ابراہیم آج نہیں کاٹ سکتا، آج اللہ کا حکم نہیں ہے. حضرت ابراہیم زور لگا رہے ہیں کہیں دیر نہ ہو جائے. اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جب اس جوش کو دیکھا، پورے آسمان کے فرشتے رو رہے ہیں، زمین کی مخلوق بھی رو رہی ہے کہ یا اللہ یہ کیا ہونے والا ہے. اتنے میں اللہ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا، جبرائیل جاؤ ایک مینڈا لے کر کے، ایک دمبا لے کر کے، کہیں ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح نہ کر دے. حضرت جبرائیل دوڑے ہوئے وہ بیٹا لے کر کے دوڑے اور آسمان سے اللہ نے حضرت اسماعیل کے بدلے میں ایک جانور بھیجا. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم یقیناً آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا. ہم نے تو صرف خواب میں دکھایا تھا، آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم اسی طرح نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیا کرتے. إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، بے شک یہ بھی کھلا ایک بہت بڑی آزمائش ہے. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں ایک بڑا جانور دے کر کے بھیجا. اب حضرت جبرائیل جنت سے لے کر کے آ رہے ہیں. حضرت جبرائیل نے بھی دیکھا کہ اسماعیل زمین پر لیٹے ہوئے ہیں، ابراہیم چاقو پر زور لگا رہے ہیں اور بار بار کوشش کر رہے ہیں. ابراہیم جلال میں ہے کہ آج ذبح کیوں نہیں ہو رہا ہے، مجھے اللہ کی طرف سے پیغام ہے، اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے. حضرت جبرائیل نے دیکھا تو حضرت جبرائیل گھبرا گئے اور حضرت جبرائیل کو لگا کہ کہیں آج ابراہیم اسماعیل کو ذبح نہ کر دے. تو زور سے انہوں نے وہاں سے آواز لگائی، اللہ اکبر اللہ اکبر. جب یہ آواز سنی حضرت ابراہیم نے تو سمجھ گئے کہ اللہ کی طرف سے کوئی بشارت ہے. تو فوراً انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اب جب حضرت اسماعیل نے یہ سنا تو ان کو بھی پتہ چل گیا کہ اللہ کا کوئی پیغام ہے. تو اللہ اکبر وللہ الحمد، ان تینوں نے الگ الگ جملے کہے.
اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. جب حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کو کھولا تو دیکھا کہ حضرت اسماعیل ذبح نہیں ہوئے اور ان کے بدلے میں جنت کا ایک جانور ذبح ہوا. اور یہ پیغام دے دیا قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو. ذرا سوچے تو صحیح، اگر بقرعید میں اپنی اولاد کو ذبح کرنے کا حکم ہوتا تو کون قربانی کرتا؟ تصور کریں، کبھی تنہائی میں بیٹھے بچے کی چھوٹی سی تکلیف کو ماں دیکھ کر تڑپ جاتی ہے، اگر اولاد کو ذبح کرنے کا حکم ہو جائے تو پوری دنیا میں ایک بھی قربانی نہیں ہوگی. لیکن حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ پیغام دے دیا کہ جہاں اللہ کا حکم آ جائے وہاں اپنے آپ کو قربان کر دو، اپنی اولاد کو قربان کر دو، اپنے بیوی بچوں کو قربان کر دو، سب کو قربان کر دو. اللہ سے بڑا کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کے آگے کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کے حکم سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. میری جان، میری اولاد، میری بیوی اور بچے، میرے خاندان اور میری سب کچھ کو میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں اگر میرے اللہ کا فیصلہ ہو جائے. تو ہمیں اپنی اولاد کو ذبح تو نہیں کرنا ہے، لیکن کم سے کم مسلمانوں کو چاہیے کہ جن کو طاقت دی ہے اللہ نے وہ قربانی تو کرے. تو یہ تکبیر کا سلسلہ بھی وہاں سے شروع ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تکبیر کی بڑی ترغیب فرمائی. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. وہاں سے یہ سلسلہ چلا. حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، ان کی یاد ہے. ایک غلطی ہمارے معاشرے میں یہ چل پڑی ہے، ہمیں یہ مشہور ہو گیا ہے کہ تکبیر تشریق جس کو کہتے ہیں، تکبیرات تشریق، یہ صرف 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک پڑھنا، یہ تو واجب ہے ہر فرض نماز کی بات. 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر کے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد مردوں کو چاہیے کہ وہ تھوڑا بلند آواز سے پڑھے، عورتوں کو چاہیے کہ وہ آہستہ آواز سے پڑھے. لیکن ہر انسان کو، امام ہو، مقتدی ہو، مسافر ہو، مقیم ہو، مرد ہو، عورت ہو، سب کو چاہیے کہ ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ تکبیر پڑھنا ضروری ہے، واجب ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی صحابہ کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو صحابہ کی زندگی سے پتہ چلتا ہے کہ ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے ہی وہ تکبیر پڑھنا شروع کر دے. اور حضرت عمر کے بارے میں تو یہاں تک آتا ہے کہ بازاروں میں جا کر کے زور سے تکبیر پڑھتے تھے اور ان کو دیکھ کر پورا مجمع زور سے پڑھتا تھا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک اس سال 9 ذی الحجہ یعنی عرفہ کا دن، 9 ذی الحجہ ہمارے ملک کے حساب سے جمعہ کا دن آ رہا ہے. تو جمعہ کی فجر کی نماز سے ہمیں شروع کرنا ہے، ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ. اور جمعہ کا روزہ، عرفہ کا روزہ بھی ہمیں رکھنا ہے. ہر جتنے لوگ یہاں بیٹھے وہ ارادہ کریں گے انشاءاللہ عرفہ کا روزہ ضرور رکھیں گے انشاءاللہ. عرفہ کا روزہ کوئی فرض نہیں ہے، لیکن ہماری ضرورت ہے کہ ہم عرفہ کا روزہ رکھیں، اس لیے کہ پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. کہ میں اللہ سے یقین کرتا ہوں کہ جو عرفہ کا روزہ رکھے گا اللہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ کو معاف کر دے گا. کتنی بڑی فضیلت. تو 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر کے ہمیں تکبیر ہر فرض نماز کے بعد، لیکن عورتوں کو چاہیے کہ وہ آہستہ پڑھے، اس لیے کہ عورتوں کی آواز بھی سطر ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی ہمیں چاہیے کہ اپنے گھر کے کام میں، اپنے
दूसरे वक्त में जब दिल चाहा, जब मौका मिला, वक्तन फवक्तन मैं अल्लाह के सामने ये तकबीर पढ़ूं और कोशिश करूं कि ज्यादा से ज्यादा मैं तकबीर पढ़ने वाली, अगर आप किचन में खाना बना रहे, घर के काम में लगे हैं, उसके साथ भी आप तकबीर पढ़ सकते हैं। अब अरफा का रोजा इस साल जुमा के दिन है। जुमा के दिन एक मसला आपको समझाता चलूं, जुमा के दिन रोजा रखना मकरूह है। बहुत बारीक चीज समझा रहा हूं आपको। जुमा के दिन रोजा रखना मकरूह है। बहुत से लोग समझेंगे कि अरफा का रोजा जुमा के दिन है तो जुमा के दिन रोजा नहीं रखना चाहिए, तो फिर हम क्या करें? खाली सिर्फ जुमा का रोजा, जुमा की फजीलत समझ करके, आज जुमा है, जुमा की फजीलत समझ करके, क्योंकि जुमा भी ईद की तरह है, तो जुमा की फजीलत समझ करके रोजा रखना ये सही नहीं है, सिर्फ जुमा की फजीलत समझ कर। लेकिन हम जो रोजा रखेंगे वो जुमा का रोजा नहीं रखेंगे। हम जो रोजा रखेंगे वो जुमा का रोजा नहीं, वो अरफा का रोजा होगा। वो अरफा का रोजा जुमा के दिन में आ गया, हम जुमा का रोजा नहीं रख रहे। ये फर्क है दोनों। जैसे रमजान के अंदर 4 जुमा आता है, 5 जुमा आता है, तो हम रोजा रखते रहते हैं, तो हम जुमा का रोजा नहीं रखते, हम रमजान के रोजे रखते हैं। ऐसे ही बहुत से लोग सवाल करते हैं कि जुमा है, रोजा रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। तो याद रखें, ये जो अरफा का रोजा है ना, हम अरफा का रोजा रखते जा रहे हैं। अरफा का रोजा जुमा के दिन में आ गया, हम जुमा का रोजा नहीं रख रहे। इसलिए हर इंसान ये इरादा करे कि खुद भी रखेंगे इंशाअल्लाह, अपने घर के मर्द हजरात को, औरतों को, बच्चों को, सबको तरगीब देंगे। अगर बच्चों के ज़हन में बचपन से ये फजीलत आ गई कि नहीं इस रोजे का ये फायदा है, तो जिंदगी भर वो रोजा नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। तो अरफा का रोजा जरूर रखें। 2 साल के गुनाह अल्लाह ताला उसकी बरकत से माफ फरमा देंगे। और जो लोग कुर्बानी करने वाले हैं उनको चाहिए कि बड़े दर्द के साथ, मोहब्बत के साथ कुर्बानी करें। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, लन यनालल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, कि याद रखो अल्लाह के पास न तुम्हारे गोश्त पहुंचते हैं, न तुम्हारे जानवरों का खून पहुंचता है। तो क्या पहुंचता है? कहा अल्लाह के पास तुम्हारा तक़वा पहुंचता है। अल्लाह तुम्हारे दिलों को देखता है। जिनको अल्लाह ने ताकत दी है, कुर्बानी कर सकते हैं, उनको चाहिए कि अल्लाह के लिए कुर्बानी करें, अल्लाह के लिए कुर्बानी करें, दिखलावे के लिए कुर्बानी ना करें। अब मुआशरे में ऐसा चला हुआ है कि पूरे मोहल्ले में सबसे महंगा बकरा मेरा होना चाहिए। अगर फुला शख्स 60,000 का लाया तो मैं 80,000 का लाऊंगा। पता चला कि मुआशरे में फुला खानदान वाले 1 लाख का बकरा लाए तो मैं 1.5 लाख का बकरा लाऊं। ये चल रहा है हमारे मुआशरे के अंदर। अपने बकरे को पूरे मोहल्ले में फिराया जा रहा है, दिखलाया जा रहा है और बतलाया जा रहा है कि मैं कुर्बानी। याद रखे, ऐसी कुर्बानी अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है। अल्लाह तो तुम्हारे दिलों को देख रहा है कि मेरा बंदा क्यों कुर्बानी कर रहा है। फिक्र ये होनी चाहिए, कोशिश ये होनी चाहिए कि मेरे रिश्तेदार में कोई इंसान ऐसा ना हो जो गोश्त, कुर्बानी के गोश्त से महरूम रह जाए। मेरी कुर्बानी का गोश्त मेरे हर रिश्तेदार के घर में, और खास करके जो गरीब रिश्तेदार हैं, गरीब पड़ोसी हैं, गरीब मोहल्ले वाले हैं, उनके घर में पहले जाना चाहिए। जो लोग कुर्बानी कर रहे हैं वो इसकी फिक्र करें, वरना अल्लाह कुर्बानी को पसंद नहीं करता। अल्लाह को कोई जरूरत नहीं है कुर्बानी की। ना हमारे जानवरों का गोश्त पहुंचता है, ना खून पहुंचता है, पहुंचता भी अल्लाह के पास हमारे दिल का तक़वा। इसलिए जो लोग कुर्बानी कर रहे हैं वो अपने गरीब रिश्तेदारों का, अपने गरीब मोहल्ले वालों का, अपने गरीब पड़ोसी का सबसे ज्यादा ख्याल रखें। आजकल कुर्बानी करने के बाद ये रिवाज हो गया कि कुर्बानी करने के बाद हमारे फ्रिज भर दे, कुर्बानी करने के बाद हमारी फ्रिज भर दे। न रिश्तेदारों को पहुंचा, न गरीबों को पहुंचा, न मोहल्ले वालों को पहुंचा, बल्कि पूरा गोश्त हमारे फ्रिज में जमा हो गया। और 6 महीने तक 6 महीने तक कुर्बानी का गोश्त चल रहा है और गरीब बेचारे भूखे। शाम हो गई, कुर्बानी का गोश्त नहीं पहुंचा,
کئی رشتے دار ایسے گئے، شام ہو گئی، قربانی کا گوشت گھر نہیں پہنچا اور ہمارے فریج میں پورا گوشت بھر گیا. یاد رکھے اللہ نہ قربانی قبول کرے گا بلکہ پکڑے گا کہ تم نے قربانی کر کے تمہارے رشتے داروں کو گوشت نہیں پہنچایا. اسی قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرے، ایک حصہ غریبوں میں، ایک حصہ رشتے داروں میں تقسیم کرے اور ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھے. ایک شخص نے خواب میں دیکھا، لطیفہ ہے بڑا عجیب و غریب. ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ جتنے لوگوں نے قربانی کی ہے سب کے جانور جنت میں نظر آ رہے ہیں. جن لوگوں نے قربانی کی ان کے جانور، جس نے قربانی کی ان کا جانور جنت میں پہنچا اور جنت میں سب کے جانور چل رہے، دوڑ رہے، کھیل رہے. وہ انسان پریشان ہو گیا، یا اللہ قربانی تو میں نے بھی کی تھی، میرا جانور کہیں نظر نہیں آ رہا ہے. سب کے جانور نظر آ رہے ہیں، میرا جانور نظر نہیں آ رہا، میرا بکرا کہاں چلا گیا؟ تو اس نے جنت میں تلاش کرنا شروع کیا، یا اللہ میرا بکرا. تو دیکھا کہ کونے میں کسی کنارے میں جنت میں اس کا بکرا پڑا ہوا ہے اور بیچارہ بیٹھا ہوا ہے. تو اپنے بکرے کے پاس گیا اور پوچھا کہ سب کے جانور چل رہے ہیں، تم نہیں چل رہے ہو، کیا بات ہے؟ تو آواز آئی کہ میں کیسے چلوں، میری 2 ٹانگ تمہاری فریج کے اندر رکھی ہوئی ہے. اس بکرے نے کہا میری 2 ٹانگ تمہارے فریج میں رکھی ہے، اس کو تقسیم کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو وہ جنت تک پہنچے گا اور میں چلوں. شاید آپ لوگ سمجھے ہو. تو ایسا ہو رہا ہے کہ بکرے کی 2 ٹانگ فریج میں رکھی ہے، پھر پتہ یہ چلا کہ ہمارا بکرا بھی کہیں جنت کے کسی کونے میں ویسے ہی پڑا ہوگا. خیر یہ تو لطیفہ تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ، درد کے ساتھ، صحیح معنی میں سنت طریقے پر قربانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو جو لوگ قربانی کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے. جو حج کرنے گئے اللہ ان کی حج کو قبول فرمائے. جو لوگ نہیں کر سکے اللہ انہیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو حج کرنے والے حج کر رہے ہیں، قربانی کرنے والے قربانی کر رہے ہیں، تو باقی لوگ کیا محروم رہیں گے؟ تو کہا باقی لوگوں کو بھی محروم رہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے بھی بہت ساری چیزیں ہیں. کیا ہیں؟ تو کہا کہ یہ جو 10 دن ہے شروع کے، اس کی بڑی فضیلت ہے. آج 4 دن گزر گئے، 4 دن، آج 4تھا دن ہے. تو کہا کہ بڑی فضیلت ہے. 1 دن کے روزے پر 1000 روزے کا ثواب، اور 1 رات کی عبادت پر 1 شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب ہے. تو جو لوگ نہیں کر سکتے ہیں وہ کم سے کم آج کے دنوں میں روزہ رکھ لے اور رات کی عبادت کر لے، تو انشاءاللہ اللہ اس کو 1000 روزے کا ثواب، جس نے 8 روزے رکھ لیے 8000 روزے کا ثواب ملے گا. جس نے 10 راتیں عبادت کر لی اس کو 10 بار شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب ملے گا. اور 9 ذی الحجہ عرفہ کا روزہ، اس پر تو 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو ہم ارادہ کریں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے اللہ ہمیں بھی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور آخر میں ایک چھوٹا سا پیغام کہ جانور کو ذبح کرنا یہ تو ہے، لیکن اس سے بڑا کام جو ہمیں کرنا ہے قربانی کے دن، وہ یہ کرنا ہے کہ اپنی خواہشات کو قربان کرنا ہے، اپنے گناہ کو قربان کرنا ہے. میرے اندر جتنی گندی عادتیں ہیں میں اس کو اللہ کے راستے قربان کروں. میرے اندر جتنے گناہ ہیں ان تمام گناہوں کو آج میں چھوڑ دوں. میرے اندر جتنی خواہشات ہیں اس کو میں آج اللہ کے لیے قربان کر دوں. یہ سب سے بڑی چیز ہے. دل کی گندگی کو قربان کرے، نفرتوں کو قربان کرے، جھگڑوں کو قربان کرے، آپس کی رنجشوں کو قربان کرے. اور یہ قربانی کے موقع پر ان ساری چیزوں کو قربان کر کے محبت کا پیغام دے اور سب سے محبت سے رہے، محبت دلوں میں پیدا کرے. اللہ کی محبت، رسول اللہ کی محبت اور امت کی محبت ہمارے دلوں میں آئے. آخر میں دعا میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کچھ نام آئے ہیں دعا کے لیے. ایک تو لال صاحب اوکلی، ان کا انتقال ہو چکا ہے.
جمعہ کے دن انتقال ہوا، تو ان کی مغفرت کے لیے بھی دعا کریں۔ حافظ عرفان کے والد صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بار بار مغفرت فرمائے۔ اسی طریقے سے آج ایک شخص کا انتقال ہو گیا، ابھی اثر کے بعد ان کی نماز جنازہ بھی ہے، ان کے لیے بھی نام مجھے یاد نہیں رہا، ان کی مغفرت کے لیے بھی دعا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بار بار مغفرت فرمائے۔ اسی طریقے سے پوری امت کے لیے دعا کرنا ہے، اور جو لوگ بیمار ہیں ان کے شفا کے لیے بھی دعا کرنی ہے، جو پریشان ہیں ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے، جس کی جو بھی ضرورت ہے ان سب کے لیے دعا کرنی ہے۔ درود شریف پڑھ دیں۔ اللهم صل على محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد، اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما دے۔ اے اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، کم ہمت ہیں، اے اللہ ہم سب کی توبہ قبول فرما دے۔ پوری زندگی گناہوں میں گزر چکی ہے، اے اللہ ہزاروں جنازے ہم نے دیکھے، ہمیں بھی مرنا ہے، ہمیں بھی تیرے پاس آنا ہے، ہم نے موت کی کوئی تیاری نہیں کی۔ اے اللہ ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ اے اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب فرما۔ اے اللہ قبر کی زندگی بہت کٹھن ہے، اے اللہ دنیا کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، اے اللہ دنیا کے کیڑے مکوڑے برداشت نہیں ہوتے، قبر کی گرمی کو کون برداشت کر پائے گا؟ قبر کے سانپ اور بچھو کو کون برداشت کر پائے گا؟ اے اللہ ہم سب کی توبہ قبول فرما دے، ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما، دوست و احباب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم سے محبت کرنے والوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کا نام جنت الفردوس میں لکھ دے۔ اے اللہ باقی کی زندگی تیری مرضی کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ یہ مجمع اپنے سارے کام کو چھوڑ کر کے تیری محبت میں جمع ہوا ہے، تیری یاد میں جمع ہوا ہے، تیری اور تیرے حبیب کی باتوں کو سننے کے لیے جمع ہوا ہے، اس مجمع کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ان کو دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ ان کے چلنے کو قدم قدم کو اے اللہ ترقی درجات کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ جنت کے درجات انہیں عطا فرما۔ اے اللہ ان کے گھروں میں برکت نصیب فرما، ان کے گھروں میں رحمتیں اتار دے۔ اے اللہ ان کے گھروں سے ساری بلاؤں اور مصیبتوں کو ختم فرما۔ اے اللہ ان کے بچوں کو نیک صالح پاک دامن بنا دے۔ اے اللہ ہم تو گنہگار ہیں، اے اللہ ہمارے بچے ہماری بات نہیں مانتے ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ان کے دل پر اثر نہیں ہوتا ہے، اے اللہ ہمیں بھی معاف فرما، ہمارے بچوں کو نیک صالح بنا دے، پاک دامن بنا دے، ان کے دلوں کے اندر تیری محبت پیدا فرما، ان کے دلوں میں تیرے حبیب کی محبت پیدا فرما، قرآن اور ایمان کی محبت پیدا فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو حافظ قرآن بنا دے، ہمارے بچوں کو حافظ قرآن بنا دے، ہمارے بچوں کو دین
پر عمل کرنے والا بنا دے. اے اللہ گندی چیزوں سے حفاظت فرما, گناہوں سے حفاظت فرما, گندگی سے حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں بھی نمازی بنا, ہمارے بچوں کو بھی نمازی بنا. اے اللہ ہمارے مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو قبول فرما. اے اللہ ہمارے پاس پڑھنے والے بچوں کو اے اللہ دین کا دائی بنا. اے اللہ جتنے بچے ہمارے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں ان سب کو قبول فرما, ان کے والدین کو قبول فرما. اے اللہ نادان ہے, ناسمجھ ہے, صحیح سمجھ عطا فرما. اے اللہ ان بچوں کے دلوں میں اے اللہ ایمان کی حلاوت اور حقیقت اور محبت نصیب فرما. اے اللہ پوری دنیا کے اندر اے اللہ دین کو پھیلنے کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ جن کے بچے پڑھ رہے ہیں ان کے ماں باپ کی مغفرت فرما, ان کے ماں باپ کو بہترین بدلہ نصیب فرما. اے اللہ جتنے لوگ قربانی کرنے والے ہیں سب کی قربانیوں کو قبول فرما. جو لوگ حج پر گئے ان کے حج کو قبول فرما, حج مقبول نصیب فرما. اے اللہ ہم بھی اتنے کمزور بندے ہیں, اے اللہ ہمارے دلوں میں بھی بڑی امیدیں ہیں, بڑے ارمان ہیں, اے اللہ ہم وہاں تک پہنچ نہیں سکتے. اے اللہ ہمیں بھی بار بار حج اور عمرے کی توفیق نصیب فرما, حج مبرور نصیب فرما, عمرے کی سعادت نصیب فرما. اے اللہ ہمیں تیرے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. اے اللہ مدرسے سے محبت نصیب فرما, ہمارے دلوں میں علماء کی محبت نصیب فرما, حافظ قرآن کی محبت نصیب فرما. اے اللہ ہمیں دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے. اے اللہ ہمیں دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے. اے اللہ ہمارے مدرسے سے محبت کرنے والوں کو قبول فرما. اے اللہ مدرسے کے تعاون کرنے والوں کو قبول فرما. اس مجمع میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کے دلوں کی تمام جائز نیتوں کو قبول فرما لے. اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما. اے اللہ جو مانگنے سے رہ گیا وہ سب عطا فرما. جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے, کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے, کہنے کی امید ہے, اے اللہ ان سب کی تمام دعاؤں کو قبول فرما. جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو مانگنے سے رہ گیا وہ سب اپنی شان عطا فرما. ہماری تمام دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. جزا الله عنا محمدا ما هو اهله صلى الله عليه وسلم برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.